بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین ابن حسین کے بیٹے علی ابن الحسین پر، سلام ہو حسین کی اولادوں پر، سلام ہو حسین کے اصحاب پر۔ ناظرین، آج روز عاشوراء ہے، وہ دن جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس دن سے تہذیب اور انسانیت کا جوڑ ہے۔ سعید شہیدی نے کہا تھا، منزل تہذیب پر یاد آتا ہے نام حسین۔ منزل تہذیب پر نام آتا ہے، منزل تہذیب پر یاد آتا ہے نام حسین۔ باب آزادی کا ہے آغاز انجام حسین۔ ختم ہے جس پر کمال نوع انسان وہ حسین۔ ختم ہے جس پر کمال نوع انسان وہ حسین، جس کا ہے اخلاق انسانی پہ احسان وہ حسین۔ جس کی ہر بات شرح دین و ایمان وہ حسین۔ زندگانی جس کی ہے تفسیر قرآن وہ حسین۔ جس بھی زاویے سے دیکھیں، وہ انسانیت ہو، وہ تہذیب ہو، وہ اخلاقیات ہو، وہ محبت ہو، حسین محور ہیں، مرکز ہیں۔ تھا زمانے میں جو ایک انسان کامل وہ حسین، جو محمد کی دعاؤں کا تھا حاصل وہ حسین۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ جو زمانے کو بدل دے اپنی بربادی کے ساتھ، قوم کی قسمت جگا کر سوئے آزادی کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا آج میدان کربلا میں روز عاشور امام حسین کی طرف لشکر یزیدی سے ہر آتے ہیں۔ روز عاشور اذاں دے گا جو ہم شکل رسول۔ روز عاشور اذاں دے گا جو ہم شکل رسول، ہر اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے گا۔ استعارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ ظلم و ستم کے لشکر سے نکل کر انسانیت کے لشکر میں ہر آئے گا۔ صبح عاشور کو اکبر سے اذاں دلوا کر، صبح عاشور کو اکبر سے اذاں دلوا کر، حر کی سوئی ہوئی قسمت کو جگاتے ہیں حسین۔ حر کی سوئی ہوئی قسمت کو جگاتے ہیں حسین۔ آج وہی دن ہے۔ ہاں غازیوں، یہ دن ہے جدال و قتال کا، یا خون بہے گا آج محمد کی آل کا۔ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا۔ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں۔
اس دن کے واسطے۔ دوستو، آج جو پوری دنیا میں یوم عاشور منایا جا رہا ہے، اور اس کی وہ درد بھری شام بھی آئے گی کہ ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے، ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے، کن غریبوں کے یہ سر رکھے ہیں، کن غریبوں کے یہ سر رکھے ہیں ریگے گرم پر۔ وہ شام غریباں۔ تو ابھی کارزار جنگ پوری طریقے سے شروع نہیں ہوا تھا، دیکھا کہ کچھ سوار لشکر یزیدی سے نکل کر خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی سپاہ کے جو محافظ تھے انہوں نے روکا، زہیر ابن قین نے روکا۔ آنے والا حر ابن ریاحی تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، ہاتھوں کو بندھوایا ہوا، لیکن ہتھیار جسم پر سجے تھے۔ بیٹے اور غلام کے ساتھ آتا ہے، حضرت زہیر ابن قین روک دیتے ہیں، مجال ہے کوئی آج حسین تک پہنچ سکے۔ مجبور ہوتا ہے اسلحے کو اتار دے بدن سے۔ آج حسین کے سامنے، حسین کے اصحاب کی موجودگی میں، کوئی جو دشمن کے لشکر سے آ رہا ہے مسلح اسلحہ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ مکالمہ مرثیوں میں موجود ہے کہ کہا تھا حر نے، کیونکہ حر سپہ سالار تھا، حر نے کہا تھا آج تک کسی شجاع کو ماں نے نہیں جنا جو حر کے بدن سے ہتھیار اتار لے۔ تو زہیر نے جواب دیا تھا آج تک کوئی شجاع پیدا نہیں ہوا ہے جو زہیر کے زندہ ہوتے ہوئے اسلحہ لگا کر میرے امام تک جا سکے۔ وہ حر جس کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو آپ دیکھیے قسمت کیسی بدل جاتی۔ حسین نے زخمی حر جو دم کنی پر ہے، جس کا دم نکل رہا ہے، اب انیس کی زبان میں سنیے، قبلہ رو کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دین، پڑھیے یاسین کے اب ہے یہ دم باز پسین، کوچ نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشین، لیجئے تن سے نکلتی ہے میرے جان حزین، بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے۔ ابدی نیند میں حر سونے والا ہے اور زندہ جاوید رہنے والا ہے۔ کہہ کے یہ گود میں شبیر کے لیے انگڑائی، آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی، شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی، چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی۔ یہ شاعری ہو رہی ہے، طائرے روح نے پرواز کی توبہ کی طرف، طائرے روح نے پرواز کی توبہ کی طرف،
پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف. پتلیاں رہ گئیں. یہ وہ عاشور ہے کہ دبیر نے ایک شعر میں علی اکبر کی شہادت کے بعد یہ شعر لیتے جائیے. پدر کی موت ہے. انیس نے کہا تھا ایک مصرے میں دو موت کو جمع کیا تھا. جس کا جوان بیٹا مر جائے، جس کا جوان بیٹا شہید ہو جائے، وہ باپ کے لیے خود موت ہے. پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا. کمال ہے اس مصرے کا. پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا. تو یہاں پر اور ایک شعر علی اکبر کا میں پیش کر رہا ہوں. کوئی نہ رہا کنبے میں میرے علی اکبر. سہل ممتنع میں گفتگو ہو رہی ہے. کوئی نہ رہا کنبے میں میرے علی اکبر، سب مر گئے ایک مرنے سے تیرے علی اکبر. یہ بیویاں جو خیمے میں ہیں، یہ تیری ماں پھوپھیاں، یہ جو تیری بہنیں، یہ جو لشکر ہے، سب مر گئے ایک مرنے سے تیرے علی اکبر. صاحبو، ہم بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی اگرچہ کہ محمد علی جوہر نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن کربلا تو ایک ہی ہے. اس وجہ سے ملیں گے لیک، ملیں گے سینکڑوں ناوک فگن تمہیں، لیکن ملیں گے سینکڑوں ناوک فگن تمہیں، لیکن تبسم علی اصغر کہاں سے لاؤ گے؟ علی اصغر کا تبسم جس میں شامل ہے. تبسم علی اصغر کے بعد پھر دنیا ہوئی نہ طالب بیعت کسی امام کے ساتھ. قمر جلالی نے کہا تھا کہ تم لشکر کو جیت کر آئے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے زباں کا تھا تبسم یا تھی ضرب حیدری. علی اصغر کو جب سے شعبہ تیر لگا تو اس 6 مہینے کے ننھی سے چہرے پر، جس کی ابھی باچھیں ماں کے دودھ سے خشک نہیں ہوئی تھیں، 6 مہینے کا بچہ، 3 روز کا بھوکا پیاسا، بے زباں کا تھا تبسم یا تھی ضرب حیدری. لشکر آدھا میں ہے ایک حشر برپا دیکھیے. لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے سپاہی جو فوج یزید کے، رونے لگے سپاہی جو فوج یزید کے. اصغر نے ہنس کے فتح کا اعلان کر دیا. شیر حق کے پوتے کا تھا یہ حوصلہ، ورنہ تیر کھا کے گردن پر کون مسکراتا ہے. اس مختصر سی عمر میں تاریخ ہے گواہ، پیغمبروں نے بھی نہ دیا ایسا امتحان جو 6 مہینے کے علی اصغر نے دیا. پیش نظر تبسم اصغر رہے سعید، وقت اخیر موت کی آئیں جو ہچکیاں. رو رہا ہے سب لشکر مسکراتے ہیں اصغر، کہیے کون ہارا ہے کس نے فتح پائی ہے. وہ بے زباں کا تبسم وہ ہر ملا کا تیر، وہ بے زباں کا تبسم وہ ہر ملا کا تیر. عجیب تھا یہ سوال و جواب مقتل میں نے 10-12 شعر جو آپ کی خدمت میں مختصر پیش کیے، یہ پورے شعر صحیح شہیدی کے تھے، یہ بتانے کی خاطر کی کہ ایک چھوٹا سا عنوان اصغر کا تبسم اس کیفیت میں ایک اردو کا ہمارا ام عصر شاعر
کتنے اشعار نکال رہا ہے. تو کیا اس ادب سے روح گردانی کی جائے کہ ایک جب حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے تو ایک 6 مہینے کا سپاہی کیا کر جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جذبات نگاری پر آج ہم بات کریں گے. آج ہم مختلف شعراء کی، جانتے ہیں آپ کہ مولا علی نے اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور زینب کے بازوؤں کو بوسہ دے رہے تھے. زینب تعجب سے دیکھ رہی تھی. تو پوچھا تو تاریخیں بتاتی ہیں کہ باپ نے بتایا کہ اس بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، رسی باندھی جائے گی، تجھے اسیر کیا جائے گا، تجھے قیدی بنایا جائے گا. تو حضرت زینب فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ جو علی کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، لیکن میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہے اس کو کون اس کے بازوؤں میں رسی باندھ سکتا ہے. سعید شہیدی نے ایک ہی شعر میں پوری داستان کا درد سمیٹ لیا. عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، میدان کی اجازت جو عباس لینے آئے، عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی. زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی. اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی، جس ماں کا جوان بیٹا جو علی اکبر جیسا ہو، جو رفتار میں، گفتار میں، شکل و صورت میں، سیرت میں اپنے، آپ جانتے ہیں کہ حسین کے نانا پیغمبر اکرم سے ملتا جلتا ہو. خود حسین کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا کہ نانا کی زیارت کر لوں تو اپنے اس بیٹے کو بلا کے اس کے چہرہ دیکھ لیتا. وہ اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی. لیلا اکبر کی ماں ہے. اکبر کے بعد زندگی میں، زیست میں، اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی. لیلا تمام عمر یہی سوچتی رہی کہ میں کیوں جی رہی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مجلس ہے، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو محافل امام حسین ہیں، یہ صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ غم حسین کی مجلس ہے مرکز تخلیق. غم حسین کی مجلس ہے مرکز تخلیق. ہم اس فضا میں نئی زندگی بناتے ہیں. یہ زندگی بنانے کے لیے ہے. یہ مجلس غم، یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے. نجم آفندی، یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے. دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ راستہ صحیح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں سارے زمانے کے لیے ہے. ہر قسم کا انسان یہاں پر آ کر، اسی وجہ سے سب غم ہے 2 روزہ، غم شبیر وہی ہے، 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے. اسی وجہ سے تو اس میں تاثیر ہے کہ یہ تو آپ آئیے، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شاعروں نے، ہم آج مختلف موضوعات پر بات کریں گے اس وجہ سے کہ بہت کچھ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم کو نوحہ پر بھی گفتگو کرنا ہے.
حمدیہ ربائی سنیے. یا رب خلاق ماہ ہو ماہی تو ہے. چاند اس کو کہتے ہیں سند کہ ماہ چاند، ماہی مچھلی، یعنی وہ جاندار جو حقیر سا پانی میں ہے، اور وہ جو سیارہ جو روشنی دے رہا ہے. یا رب خلاق ماہ ہے ماہی تو ہے، بخشندہ تاج و تخت شاہی تو ہے. بے منت و بے سوال و بے استحقاق، نہ منت ضرورت ہے اللہ سے لینے کے لیے، نہ سوال ہی کرتے ہیں آپ، اور نہ آپ کو اس کا حق ہے. بے استحقاق، بغیر کوئی حق کے. بیٹے کا حق ہے باپ پر کہ وہ جائیداد لے، بیٹے کا حق ہے باپ پر کیونکہ وہ چیز حاصل کرے. یا رب خلاق ماہ ہو ماہی تو ہے، بخشندہ تاج و تخت شاہی تو ہے. بے منت و بے سوال و بے استحقاق، دیتا ہے جو سب کو وہ الہی تو ہے. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ اللہ کی جو رحمت ہے. یا رب جبروتی تجھے زیبندہ ہے. یہ جو جبروت ہے، یہ جو پوری دنیا پر کنٹرول ہے، یہ تجھی کو صرف زیب دیتا ہے، تجھی کو صرف سجتا ہے. کوئی اور اپنے آپ کو کوئی شہنشاہ نہیں کہہ سکتا. ہر تن تیرے سجدے میں سر افکندہ ہے، اسی وجہ سے ہر بدن تیرے لیے سجدے میں مشغول ہے. توحید کا کلمہ یہی پڑھتا ہے دبیر، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے. تو ہی ایک مالک ہے، باقی سب بندے ہیں. یہ ہم یہ کہہ رہے تھے دبیریت کیا ہے. یہی دبیریت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. حسین کے لفظ میں ہے سین ہے، یہ ہے نون ہے. آپ دیکھیے، اگر دبیر نے کہا عین سے عین عبادت کا سر انجام ہوا، عبادت کا جو پہلا حرف ہے عین ہے، عبادت ہو جائے گی. عین سے عین عبادت کا سر انجام ہوا. لام وہ لام کے جس لام پہ اسلام ہوا، اسلام سے لام نکال دیا جائے تو صرف اسم باقی رہ جائے گا. یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی. یاور میں سے یا نکال دیا جائے تو اور ہو جاتا ہے. صدقہ اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا. یہ ہے شعریت. تو ہم کیوں محروم ہوں ایسے شعروں سے. ہے نام میں ہے حق کی حمایت کے لیے. مصرع دیکھیے، ہر جگہ ہے آ رہا ہے. حسین میں ہے سین ہے، یہ ہے نون ہے. ان چار حرفوں سے ربائی بن رہی ہے. ہے نام میں ہے حق کی حمایت کے لیے. حق سے ہے نکال دیا جائے تو قاف بچ جاتا ہے. حمایت سے جو ہے آپ کے ہے نکال دیا جائے تو مات ہو جاتا ہے. ہے نام میں ہے حق کی حمایت کے لیے، اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے. اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے. ہے نام حسین میں بھی کیا خوب حروف. یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے. یہ کے ہوتے ہیں 10 اور نون کے ہوتے ہیں 50، اور 10 اور 50 کو ملائیں تو 60 بنتے ہیں. سن 60 ہجری میں کربلا. یہ ہے دبیریت. اس وجہ سے ہر شام کو خورشید کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پگ کے جہاں جاتا ہے. مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا. یہ ہے دبیریت. کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کہنے سے اذان کے دین سب ملتا ہے. آپ اگر اذان پڑھیں، اذان کہیں جو دین اچھے کام کی طرف، نماز کی طرف راغب کرتی ہے. کہنے سے اذان کے دین سب ملتا ہے، پر نام علی نہ لو تو کب ملتا ہے. اعداد محمد اور علی کو گن لو، 92 اور 110 کو ملاؤ. اعداد محمد اور علی کو گن لو، یہ دونوں جو باہم ہیں تو رب ملتا ہے. تو رب کے ہوتے ہیں 202 اور 92 جو پیغمبر اکرم کے ہیں
اور 110 جو حضرت علی کے نام کے ہیں، 92 اور 110 کو آپ جمع کریں تو 202 یعنی رب ملتا ہے۔ اس کو جو ہے دبیر نے اس ربائی میں کہہ دیا، یہ دونوں جو باہم ہو تو رب ملتا ہے۔ اور کتنا خوب ہے، اللہ کو اگر پانا ہے تو اسی